الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، ہم سورہ ہود کی آیت 98 سے درس کی ابتدا کر رہے ہیں۔ اللہ کے پیغمبروں کی جو سرگزشتیں یہاں قیامت پر تاریخی استدلال کے لیے سنائی جا رہی ہیں، ان میں اب بہت مختصر طریقے پر سیدنا موسیٰ اور فرعون کی سرگزشت کی طرف اشارہ کیا ہے۔ یہ سرگزشت اس طرح کہ میں نے پچھلی نشست میں عرض کیا تھا، اس سورہ میں بہت مختصر طریقے پر آئی ہے۔ اس سے پیچھے سورہ یونس میں یہی داستان بہت تفصیل سے بیان کی گئی ہے۔ اس میں یہ فرمایا کہ موسیٰ کو ہم نے نشانیوں کے ساتھ اور ایک کھلی ہوئی سند کے ساتھ بھیجا، رسول بنا کر بھیجا۔ کن لوگوں کی طرف بھیجا؟ میں نے عرض کیا تھا کہ فرعون اور اس کے سرداروں کی طرف۔ یعنی موسیٰ علیہ السلام کی بعثت کا ایک پہلو تو یہ تھا کہ وہ اپنی قوم کے لیے اللہ کے پیغمبر تھے، ان کی ذمہ داری تھی کہ وہ بنی اسرائیل کو اب یہاں سے نکالیں، اور آگے جو مشن سپرد کیا گیا ہے جس کے تحت اس قوم کو فلسطین میں جا کر آباد ہونا ہے اور دنیا کے لیے توحید کا مرکز بنانا ہے، یہ اس ذمہ داری کو پورا کرنے کے لیے تیار ہوں۔ لیکن اس زمانے میں یہ پوری قوم فرعون کی غلامی میں تھی، اور یہ آسان نہیں تھا کہ یہ اٹھیں اور اٹھ کے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ چل پڑے۔ اس میں ناگزیر تھا کہ خود فرعون ہی سے بات کی جائے۔ وہ اگر اجازت نہیں دے گا تو بڑی کشمکش پیش آ جائے گی۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے دو پہلوؤں کو ایک ہی موقع پر ملحوظ رکھا، یعنی وہ اپنی قوم کے پاس جائیں۔ قوم تو پوری کی پوری ایمان لے آئی، سب لوگوں نے مان لیا، لیکن فرعون اور اس کے سرداروں پر بھی حجت تمام کر دی جائے۔ ان کو اگر اللہ تعالیٰ ایمان کی توفیق دے تو کیا کہنے ہیں، اور اگر ایسا نہ ہو سکے تو پھر ان پر وہی عذاب آئے گا جو پیغمبروں کے مخاطبین پر آتا ہے۔ تاہم موسیٰ علیہ السلام کی ذمہ داری قبطی قوم نہیں تھی، اس لیے اس کا کوئی ذکر بھی نہیں ہوتا۔ فرعون کے بارے میں فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام نے جا کر یہ سب دعوت سامنے رکھ دی، لیکن اس کے سرداروں نے فرعونی کی بات مانی۔ یعنی ایک صحیح بات کے سامنے آ جانے اور اس کے غیر معمولی شواہد دیکھ لینے کے بعد بھی، جس طرح کہ پہلی ہی آیت میں یہ فرمایا تھا کہ ہم نے نشانیوں کے ساتھ بھیجا، قرآن مجید نے وضاحت کی ہے کہ فی 9 آیات 9 نشانیاں تھیں، اور وہ سب کی سب بہت غیر معمولی تھیں، اور پھر اس کے ساتھ ایک کھلی ہوئی سند جس کو یہاں سلطان مبین کہا ہے، یعنی عصا۔ تاہم انہوں نے بات نہیں مانی اور اس پر تبصرہ کیا کہ وما امر فرعون برشید، درا حالے کہ فرعون کی بات راست نہیں تھی۔ یعنی بات میں تو کچھ بھی نہیں تھا، نہ علم، نہ استدلال، نہ عقل، نہ شعور، لیکن لوگوں نے بات اسی کی مانی۔ یقدم قومہ یوم القیامہ فاوردہم النار، قیامت کے دن وہ اپنی قوم کے آگے آگے ہوگا اور انہیں دوزخ میں لے جا اتارے گا۔ اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ یہ کتنی بڑی ذمہ داری ہے کہ کوئی شخص کسی قوم کی قیادت کے منصب پر فائز ہو اور وہ انہیں صحیح راستہ دکھانے کے بجائے جہنم میں لے جا اتارے۔ اس سے یہ بات بھی ضمناً معلوم ہو گئی کہ لوگوں کا یہ عذر
کہ فلاں نے انہیں بہکا دیا اور فلاں نے انہیں احمق بنا لیا، یہ اللہ کے ہاں کوئی عذر نہیں ہے۔ ہر آدمی کو عقل دی گئی ہے، شعور دیا گیا ہے، اسے اپنے آپ کو بیدار رکھنا چاہیے اور اپنے رہنماؤں کی، اپنے علماء کی، اپنے دانشوروں کی ہر بات کو سوچ سمجھ کر قبول کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو جس عقل عام سے نوازا ہے وہ بہت بڑی نعمت ہے، وہ چراغ راہ ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی شخص ظلمتوں میں لوگوں کو کھینچ لے جائے۔ اگر عقل بیدار ہو، شعور بیدار ہو، آدمی غفلت میں مبتلا نہ ہو جائے، تعصبات کا شکار نہ ہو، تو اس کے ذہن میں لازماً کھٹک پیدا ہوتی ہے، اور گرد و پیش سے بھی اللہ تعالیٰ اہتمام کرتے رہتے ہیں کہ تنبیہ کے مواقع پیدا ہوں۔ لیکن اگر عقل سے کام ہی نہیں لیا، یعنی روشنی تو دی گئی تھی، اس کو کسی بلند جگہ پر رکھ کے اپنے گھر کو روشن کرنے کی بجائے کہیں ڈھانپ کے رکھ دیا، تو اس میں پھر کچھ نہیں ہو سکتا۔ تو یہاں یہ بتا دیا کہ جو کچھ اس نے کیا قوم نے بھی وہی کیا، اور نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ یہ کہ پھر ان سارے سرداروں اور رہنماؤں کا جس طرح وہ یہاں سردار اور رہنما تھا، اسی طرح پھر قیامت میں بھی ہوگا۔ اور جب ان لوگوں نے ایک پیغمبر کی بعثت کے باوجود بات نہیں مانی، وہاں بھی یہی انجام ہوگا۔ تو یہاں ظاہر ہے کہ قوم سے مراد قوم کے زعماء ہیں، اس کے بڑے بڑے رہنما، وہی جن کو پیچھے ملا کہا ہے، انہی کا ذکر اس پہلو سے کر دیا، اس لیے کہ ایک بڑی تعداد ہوتی ہے جو امراء کی حیثیت سے چاروں طرف سے گویا بادشاہ سلامت کو مشورے بھی دیتی ہے، آراء بھی پیش کرتی ہے، اور ان کے لیے راہ بھی ہموار کرتی ہے۔ تو یہ سب کے بارے میں یہ کہا کہ یہ انہیں دوزخ کے گھاٹ پر جا اتارے گا۔ وَبِئْسَ الْوِرْدُ الْمَوْرُودُ، کیا ہی برا گھاٹ ہے جس پر وہ اتریں گے۔ فرمایا وَأُتْبِعُوا فِي هَٰذِهِ لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ بِئْسَ الرِّفْدُ الْمَرْفُودُ، ان کے پیچھے دنیا میں بھی لعنت لگا دی گئی، اور آخرت کے دن بھی کیا ہی برا صلہ ہے جو انہیں دیا گیا۔ تو یہ چند جملے ہیں جن میں پوری سرگزشت سمیٹ دی گئی ہے کہ فرعون کے پاس موسیٰ علیہ السلام نے جا کر وہی دعوت پیش کی جو پیچھے سب پیغمبروں کے بارے میں سن چکے ہو، اس کے سرداروں کو بھی یہی پیغام پہنچایا۔ نہ فرعون نے بات سنی، نہ سرداروں نے بات مانی، وہ فرعون ہی کی رہنمائی میں کھڑے رہے، اسی کی بات انہوں نے سنی، اسی کی بات مانی۔ اب ظاہر ہے کہ یہ اس کی قوم کے امراء ہیں، یہ اس کے زعماء ہیں، ان سب کو لے کر وہ جہنم میں پہنچا دے گا، اور یہ اندازہ نہیں کر سکتے لوگ کہ کیا ہی برا گھاٹ ہے جس پر وہ اتریں گے۔ دنیا میں لعنت لگا دی گئی، ظاہر ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کا عذاب یہاں آیا تو اب اسی لحاظ سے تاریخ میں ان کا تذکرہ ہوتا رہے گا۔ اللہ کی رحمت سے وہ دنیا میں دور ہوئے۔ آخری وقت میں جب غرقاب ہونے سے پہلے فرعون نے کہا کہ انی تبت الآن، تو اس کی توبہ بھی قبول کرنے سے انکار کر دیا گیا۔ یہ دنیا کی لعنت ہے۔ لعنت کا مطلب ہوتا ہے رحمت سے دور ہو جانا، اور آخرت کے دن بھی یہی ہوگا۔ تو اس پر پھر فرمایا کہ بئس الرفد المرفود، کیا ہی برا صلہ ہے جو انہیں دیا گیا۔ اس پر میں نے حاشیہ لکھا ہے، موسیٰ علیہ السلام کی سرگزشت سورہ یونس میں بڑی تفصیل کے ساتھ بیان ہوئی ہے، اور دوسرے پیغمبروں کا حوالہ بالاجمال آیا ہے، یعنی وہاں ترتیب دوسری ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کی سرگزشت میں بہت تفصیلات ہیں، اور باقی پیغمبر جن کی روداد یہاں ذرا تفصیل کے ساتھ بیان ہوئی ہے، ان کا حوالہ مختصر ہے۔ اس سورہ میں معاملہ اس کے برعکس ہے، یعنی یہاں ان کی سرگزشتیں بہت تفصیل کے ساتھ سنائی گئی ہیں، اور یہ سرگزشت چند جملوں میں سمیٹ دی ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ یہ دونوں صورتیں ایک دوسرے کی تکمیل کر رہی ہیں۔ قرآن مجید کی صورتوں میں اسی طرح کی چیزیں ہیں جو بتاتی ہیں کہ دونوں صورتیں توام ہیں، یعنی جو صورتیں پیر کی صورت میں ہوتی ہیں، صورتوں کے جوڑے بن جاتے ہیں،
تو یہ بعض اوقات تو اسلوب کا اشتراک ہوتا ہے، جیسے قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس، یعنی پڑھتے ہی اسلوب اور جو فارم ہے، صورت ہے جس میں مضمون کو ڈھال دیا گیا ہے، وہی بتا دیتا ہے کہ ملتی جلتی صورتیں ہیں۔ بعض موقعوں پر مخاطبین کا اشتراک ہوتا ہے، یعنی اگر مخاطب ایک میں یہود ہیں اور دوسرے میں نصارہ ہیں تو وہ خود بھی بھائی بھائی ہیں، تو یہ چیز ان کے توام ہونے کا باعث بن جاتی ہے۔ اسی طرح سرگزشتوں کی نوعیت بھی، یعنی اگر ایک سورہ میں ایک پہلو کی تفصیل ہے تو دوسرے میں دوسری کی تفصیل کر دی گئی، تو مل کر مضمون مکمل ہو جاتا ہے۔ یہ آخری سرگزشت تھی۔ اس کے بعد اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخاطبین کو، یعنی جن کے لیے سورہ نازل ہوئی ہے، ان سرگزشتوں سے کیا سبق لینا چاہیے اس کی طرف متوجہ کیا جا رہا ہے۔ یہ میں عرض کر چکا ہوں کہ قرآن مجید کوئی تاریخ کی کتاب نہیں ہے کہ وہ آپ کو یہ واقعات سنا رہا ہے۔ سورہ میں ایک مضمون ہے جس مضمون پر استدلال کے لیے یہ سب چیزیں پیش کی گئی ہیں، تاریخی استدلال ہے۔ تو اب جب سورہ خاتمے کو پہنچ رہی ہے تو اس استدلال سے کیا نتائج نکلتے ہیں ان کی طرف مخاطبین کو توجہ دلائی جا رہی ہے۔ فرمایا ذالک من انباء القری نقصہ علیک منہا قائم و حسید، یہ ان بستیوں کی سرگزشتیں ہیں جو ہم تمہیں سنا رہے ہیں۔ بستیوں کی یعنی وہ بستیاں جن کی طرف اللہ کے رسول آئے۔ تو ارشاد فرمایا کہ یہ ہم سنا رہے ہیں۔ کیوں سنا رہے ہیں یہ آگے واضح ہو جائے گا۔ یہاں میں نے حاشیہ لکھا ہے، یہاں سے آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخاطبین کو اس سبق کی طرف توجہ دلائی جا رہی ہے جو ان سرگزشتوں سے انہیں حاصل کرنا چاہیے جو پیچھے بیان ہوئی، یعنی کیوں سنائی گئی۔ ہم نے یہ قصے سنائے ہیں، یہ واقعات بتائے ہیں، تو کیوں بتائے ہیں یہ اب اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں۔ فرمایا ایک نظر ڈال کے دیکھو، یعنی یہ جو واقعات سنائے گئے ہیں یہ تمہاری تاریخ ہے۔ آج یہیں کے تھے، سمود یہیں کے تھے، مدین تمہارے راستوں سے زیادہ دور نہیں ہے، قوم لوط کی بستیوں سے بھی تم واقف ہو، اور فرعون کی سرگزشت بھی تم نے سن رکھی ہے۔ تو ان بستیوں پر ایک نگاہ ڈال کے دیکھو، منہا قائم و حسید، ان میں بعض کھڑی ہیں اور بعض کی فصل کٹ چکی ہے۔ جیسے کھیتی کھڑی ہوتی ہے تو لگتا ہے نا کہ ایک سرسبز و شاداب جگہ ہے، یا اس پر پھل آ گیا ہے، دانے پڑ گئے ہیں، تو ایک منظر ہوتا ہے۔ ایسے ہی انسانی بستیاں ہیں، لوگ ہیں، نکلے ہوئے ہیں، کام کر رہے ہیں، گھر بنا رہے ہیں۔ تو تشبیہ میں یہ چیز ملحوظ رکھی ہے کہ گویا کچھ وہ ہیں کہ جو کھڑی ہیں ان بستیوں میں سے، اور کچھ وہ ہیں کہ جن کی فصل کٹ گئی۔ اور جب آپ کبھی کھیت میں دیکھیں جہاں فصل کٹی ہوتی ہے تو جو صورت اس وقت کھیت کی ہو جاتی ہے، وہی جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان بستیوں کو سنسار کر دیا گیا تو ان کی ہو جاتی ہے۔ تو بڑی خوبصورت تشبیہ ہے۔ منہا قائم و حسید، یعنی ان میں سے بعض کھڑی ہیں اور بعض کی فصل کٹ چکی ہے۔ اس پر حاشیہ ہے، اصل میں قائم اور حسید کے الفاظ استعمال ہوئے ہیں، یعنی کھڑی ہیں ان کے لیے قائم، اور کٹ گئی ہیں اس کے لیے حسید۔ اصل میں قائم اور حسید کے الفاظ استعمال ہوئے ہیں، ان سے کیا مراد ہے؟ استاذ امام لکھتے ہیں، قائم کی ایک مثال مصر ہے، یعنی عذاب آیا، فرعون اور اس کے سردار مٹا دیے گئے، لیکن مصر نہیں ختم کر دیا گیا۔ قائم کی ایک مثال مصر ہے جس کے اندر سے فرعون اور اس کی قوم کو خدا نے نکالا اور لے جا کر سمندر میں غرق کر دیا۔ یعنی فرعون کی قوم، اس لیے کہ یہ لوگ اس قوم میں سے نہیں تھے جو مصر کی قوم تھی، باہر کے حکمران تھے۔ جیسے ہمارے ہاں انگریزوں کی حکومت رہی ایک زمانے میں، جس کے اندر سے فرعون اور اس کی قوم کو خدا نے نکالا اور لے جا کر سمندر میں غرق کر دیا۔ مکان قائم رہ گئے، مکین ناپید ہو گئے۔
یعنی یہ نکلے تو وہیں سے، اور ان کے مکان بھی اور ان کے محلات بھی وہ سب وہیں کھڑے رہ گئے، لیکن یہ باہر نکال لیے گئے اور غرقاب کر دیے گئے۔ حسید سے مراد قوم ہود اور قوم لوط وغیرہ کی بستیاں ہیں، جن کے مکان و مکین سب ناپید ہو گئے، صرف کسی کسی کے کچھ آثار اپنے مکینوں کی بدبختی کی داستان عبرت سنانے کے لیے رہ گئے۔ یعنی اگر رہ گئے تو کھنڈر رہ گئے، جیسے آپ موہنجو داڑو میں ہڑپا میں جا کر دیکھتے ہیں۔ تو فرمایا ان میں سے بعض کھڑی ہیں اور بعض کی فصل کٹ چکی ہے۔ وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَٰكِنْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ، ہم نے ان پر کوئی ظلم نہیں کیا۔ یعنی یہ خیال نہ ہو کہ اس کائنات کا پروردگار کوئی ظالم خالق ہے اور بس غصے میں آ کے یہ کر دیا۔ فرمایا نہیں، ہم نے ان پر کوئی ظلم نہیں کیا، وَلَٰكِنْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ، بلکہ انہوں نے خود اپنے اوپر ظلم کیا تھا۔ یعنی جو کچھ ہوا وہ ان کے جرائم کی پاداش میں ہوا۔ ارشاد ہوا فَمَا أَغْنَتْ عَنْهُمْ آلِهَتُهُمْ الَّتِي يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مِن شَيْءٍ لَمَّا جَاءَ أَمْرُ رَبِّكَ وَمَا زَادُوهُمْ غَيْرَ تَتْبِيبٍ، پھر تیرے پروردگار کا حکم صادر ہوا تو ان کے وہ معبود ان کے کچھ بھی کام نہ آئے جنہیں خدا کے سوا پکارتے تھے۔ مشرک قوموں میں سب سے زیادہ اعتماد اپنے معبودوں ہی پر ہوتا ہے، یعنی جو کچھ ہم ہیں وہ کریں گے، لیکن اصل میں تو ہم اپنے معبودوں کی شفقت کے زیر سایہ ہیں، ان کی پناہ میں ہیں، وہ ہماری مدد کریں گے۔ تو ارشاد ہوا کہ وہ اپنے معبودوں پر اعتماد کر کے کھڑے رہے، پروردگار کی دعوت انہوں نے قبول نہیں کی، پیغمبروں کی تکذیب کر دی، ان کو جھٹلا دیا۔ پھر ہمارے پروردگار کا حکم صادر ہوا، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ جب وہ سب کچھ ہو گیا جس کی داستان ہم سنا چکے ہیں، تو اس موقع پر ان کے معبودوں میں سے کوئی بچانے کے لیے نہیں آیا۔ فرمایا ان کی بربادی کے سوا انہوں نے ان لوگوں کے حق میں کسی چیز کا اضافہ نہیں کیا۔ یعنی ہوا یہ کہ ان پر اعتماد کے نتیجے میں اگر کوئی رخصت ملنی بھی تھی اور مہلت کچھ آگے بڑھنی بھی تھی، وہ بھی ختم ہو گئی۔ وَمَا زَادُوهُمْ غَيْرَ تَتْبِيبٍ، ان کی بربادی کے سوا انہوں نے ان لوگوں کے حق میں کسی چیز کا اضافہ نہیں کیا۔ یہ ایک مختصر تبصرہ کر کے اب فرمایا وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذْ أَخَذَ الْقُرَىٰ وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ، تیرا پروردگار جب بستیوں کو پکڑتا ہے اور وہ ظلم کر رہی ہوتی ہیں تو اس کی پکڑ ایسی ہوتی ہے۔ یعنی یہی داستان ہے ان سب بستیوں کی۔ حقیقت یہ ہے کہ اس کی پکڑ بڑی دردناک اور سخت ہے۔ یہ میں عرض کر چکا ہوں کہ اگر تاریخ کو دیکھا جائے جیسے کہ قرآن نے بیان کی ہے، تو زیادہ تر قومیں سنگسار کر دی گئی۔ یعنی سائیکلونی ہوا نے انہی بستیوں کے گرد و پیش سے اینٹ پتھر اٹھائے اور سنگ و گشت کی بارش کر دی ان کے اوپر۔ تو جیسے آپ کسی شخص کو کھڑا کر کے سنگسار کریں، اس سے زیادہ کوئی دردناک موت نہیں ہو سکتی۔ پوری بستی کے ساتھ یہی کر ڈالا گیا۔ ان اخذہ علیم شدید، حقیقت یہ ہے کہ اس کی پکڑ بڑی دردناک اور سخت ہے۔ ان فی ذالک لآیہ لمن خاف عذاب الآخرہ، اس میں یقیناً ان لوگوں کے لیے بڑی نشانی ہے جو آخرت کے عذاب سے ڈرے، اندیشہ ناک ہو۔ تو یہ واضح کر دیا کہ یہ آخرت پر استدلال ہوتا ہے۔ یعنی پیغمبر آ کر جس چیز کی منادی کرتے ہیں وہ آخرت ہے، وہ اس چیز کی منادی کرتے ہیں کہ یہ دنیا جو تمہیں دی گئی ہے یہ عارضی ہے، اس میں جتنی مہلت ملی ہے وہ اللہ کی دی ہوئی مہلت ہے، اس کا شکر ادا کرو۔ اس میں اگر کوئی امتحان ہے تو وہ امتحان بھی صبر کے ساتھ گزارنا چاہیے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ وہ دنیا وجود پذیر کر دے گا جس کی بنیاد امتحان یا ابتلا پر نہیں ہے، وہ عدل پر ہے۔ یعنی وہاں انصاف ہوگا، رحمت ہوگی، شفقت ہوگی۔ تو اس لیے اس دن کی تیاری کرو۔ یہ دنیا تو ابتدا میں ایک تمہید کے طور پر ہے، اصل دنیا وہی ہے جس کی خبر اللہ کے پیغمبر دیتے رہے ہیں۔
لیکن لوگوں نے یعنی اگر اس کو مانا بھی تو بس مان کے رکھ دیا، جیسے کہ اب بھی ہم دیکھتے ہیں یہ کہ آخرت آدمی کا ہدف بن جائے، وہ ہمیشہ اسے یاد رہے، وہ اس کو سامنے رکھ کر دنیا میں زندگی بسر کرے، بھرپور زندگی بسر کرے۔ اللہ یہی چاہتے ہیں، ضروریات بھی پوری کرے، دنیا کی زینتوں سے بھی فائدہ اٹھائے، دنیا میں اپنی صلاحیت کے لحاظ سے جو کردار ادا کرنا ہے وہ بھی کرے، لیکن ہر وقت پیش نظر رکھے کہ مجھے وہاں جواب دینا ہے اور میری اصل زندگی وہاں سے شروع ہوگی۔ تو فرمایا کہ یہ جو سرگزشتیں ہم نے سنائی ہیں یہ اس کی بہت بڑی نشانی ہے۔ ان فی ذالک لآیۃ لمن خاف عذاب الآخرہ ذالک یوم مجموع لہ الناس، وہ ایک ایسا دن ہے جس کے لیے سب لوگ اکٹھے کیے جائیں گے، یعنی وہ دن ہم نے مقرر کر رکھا ہوا ہے، جب تک ہم اس دنیا کو اس کے انجام تک نہیں پہنچا لیں گے وہ دن نہیں آئے گا۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ یہاں سے لوگ رخصت ہوں اور سب کے لیے حساب کتاب برپا کر کے ان کو ان کے ٹھکانوں پر پہنچا دیا جائے، نہیں، سب لوگ سلا دیے جاتے ہیں، ایک ہی دن سب اکٹھے کیے جائیں گے اور اس دن پھر حاضری کا دن ہوگا۔ وذالک یوم مشہود، وہ ایک ایسا دن ہے جس کے لیے سب لوگ اکٹھے کیے جائیں گے اور وہ حاضری کا دن ہوگا۔ اس پر میں نے لکھا ہے یعنی سب کی حاضری کا دن، حاضری کا دن چند لوگوں کی نہیں یا اس وقت مرنے والوں کی نہیں، سب کی حاضری کا دن، تاکہ معاملے کے تمام فریق سامنے موجود ہوں اور جو کچھ فیصلہ سنایا جائے پورے انصاف کے ساتھ سنایا جائے۔ قرآن مجید جس جزا و سزا کا تصور پیش کرتا ہے وہ یہ ہے، یعنی اگر اس بات کو تسلیم کر لیا جائے جیسے کہ بعض قدیم فلسفیوں نے یہ چاہا کہ جزا و سزا کو انسان کے جنم در جنم وجود میں آنے سے متعلق کر دیں، اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو داستان بھی سنائی جائے بہرحال چند چیزیں بالکل واضح ہیں۔ مجھے نہیں شعور اس بات کا کہ اگر میرا کوئی پہلے جنم تھا تو کیا تھا، میں نے اس میں کیا کارنامہ انجام دیا تھا اور آپ نے کیا دیا تھا، اس کا نتیجہ اب کیا نکلا ہے، اچھا نکلا ہے یا برا نکلا ہے۔ اسی طریقے سے اگر وہاں کوئی میرے سارے کارنامے کو جانچنے پرکھنے کا طریقہ اختیار کیا گیا تو اس کا بھی کوئی شعور مجھے نہیں ہے۔ تو انصاف کے جو بنیادی تقاضے ہیں، اگر انصاف ہونا ہے تو ان میں سے کوئی بھی اس سے پورا نہیں ہوتا، یہ محض ایک افسانہ ہے جو انسان اپنے تخیل کے زور پر پیدا کر لیتا ہے، وہ عام زندگی میں بھی پیدا کرتا ہے۔ یہ دنیا میں جو کچھ فکشن لکھا جاتا ہے وہ انسان کی اسی تخلیقی صلاحیت کے شاہکار ہوتے ہیں، وہ ما بعد طبیعیاتی افکار میں بھی پیدا کر لیتا ہے اور بڑے بڑے فلسفی یہی کام کرتے ہیں۔ یہی چیز پھر بعد میں ان مشاہدات کا باعث بھی بن جاتی ہے جس میں انسان غیب کا حریص ہو کر یہ چاہتا ہے کہ وہ کچھ دیکھ لے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اور اللہ کے پیغمبروں نے جو تصور پیش کیا ہے اس میں آپ دیکھیے ابتدا یہاں سے کی ہے تبصرے کی کہ کوئی ادنا ظلم نہیں ہونا چاہیے، فرمایا میں نے یہاں بھی کوئی ظلم نہیں کیا، پوری داستان سنا دی ہے کہ میرے پیغمبر نے جب یہ کہا مجھ سے کہ یہاں تو کچھ راست باز بھی ہیں تو میں نے بتایا کہ ایک بھی نہیں، اس کے بغیر میں کوئی عذاب کا فیصلہ نہیں کرتا۔ تو یہاں پر بھی آخری درجے کا انصاف، برزخ میں بھی آخری درجے کا انصاف، اور پھر اس کے بعد یہ کہا کہ وہ ایک دن ہوگا، ایسا نہیں ہے کہ نہ کسی کو اس کا شعور ہو نہ خبر ہو، نہیں، لوگ اس دن سب جمع ہوں گے اور جو کچھ بھی کسی کا کارنامہ ہے وہ اگر اس دنیا کی ابتدا میں انجام پایا تھا اور اثرات آج تک ہیں تو وہ بھی سامنے ہوں گے، اور آج کا کوئی شخص ہے اس کے ماضی کی کیا داستان ہے وہ بھی سامنے ہوگی۔ تو انصاف کے تمام تقاضے پورے کر کے اللہ تعالیٰ اپنا فیصلہ سنائے گا۔ یہ بیان کیا یہاں، معاف کیجیے۔ آخرت کا یہ تعارف کرانے کے بعد توجہ دلائی ہے وَمَا نُؤَخِّرُهُ إِلَّا لِأَجَلٍ مَّعْدُودٍ، یعنی مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ ذرا دور ہے،
یعنی ہمارے لحاظ سے۔ فرمایا تمہارے لحاظ سے دور ہے، لیکن میں نے جتنی مہلت دی ہے اس کے لحاظ سے بس یہ ایک گنتی کی مدت ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ تو ارشاد فرمایا ہم اس کو بس ایک گنتی کی مدت کے لیے ٹال رہے ہیں، یعنی مہلت جو ہے وہ بس گنی ہوئی مہلت ہے، وہ بڑی مہلت نہیں ہے۔ یہ چند ہزار سال ہی ہیں جو تمہیں ملے ہیں، اور کچھ اور مل جائیں گے، اس کے بعد یہ مدت ختم ہو جانی ہے۔ ہم اس کو بس ایک گنتی کی مدت کے لیے ٹال رہے ہیں۔ اس پر میں نے حاشیہ لکھا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت، ظاہر ہے کہ یہاں مخاطبین رسول اللہ کے زمانے کے لوگ ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اور آپ پر نبوت کا خاتمہ بجائے خود اس بات کی علامت ہے کہ قیامت اب زیادہ دور نہیں، یعنی نبوت کا خاتمہ خود قیامت کے قریب آنے کی علامت ہے۔ اور اس کو بعض روایتوں میں بیان ہوا ہے کہ حضور نے بیان بھی فرمایا، یہ کہا کہ قیامت اور میں بس ایسے ہی ہیں جیسے دو انگلیاں ہیں، میں آ گیا ہوں، یہ بھی آ گئی۔ اور یہ فی الواقع ایک گنتی کی مدت ہی ہے جس کے لیے اسے مؤخر کیا گیا۔ ہمارے لیے 1000 1500 سال 2000 سال بہت مدت ہوتی ہے، لیکن اللہ کے ہاں بس یہی صورتحال ہے۔ ہم اس کو بس ایک گنتی کی مدت کے لیے ٹال رہے ہیں۔ یوم یاتی لا تکلم نفس الا باذن فمنہم شقی و سعید، جب وہ دن آ جائے گا، حاضری کا دن آ جائے گا، لوگوں کے اکٹھا کرنے کا دن آ جائے گا، تو کوئی شخص خدا کی اجازت کے بغیر کلام نہ کر سکے گا۔ یہی در حقیقت اس دن کا اصل تعارف ہے، یعنی ایک پروردگار بادشاہی اس دن اسی کی، وہی مالک ہوگا، وہی تخت پر ہوگا، وہی فیصلے سنائے گا۔ کسی کو اجازت کے بغیر بات کرنے کا وہاں اجارہ نہیں ہوگا۔ اس کو قرآن نے بہت وضاحت کے ساتھ بیان کیا ہے، اس لیے کہ خاص طور پر انبیاء کی امتوں میں شفاعت کے تصورات پیدا ہو جاتے ہیں، اور اس میں لوگ اپنی تقدیر بعض شخصیتوں سے وابستہ کر کے یہ سمجھتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کو روک لیں گے۔ اگر کوئی ہمارے بارے میں ہماری رائے کے خلاف فیصلہ ہوا تو اس کو بدلوا لیں گے۔ تو اس لیے عام طور پر قرآن اس کو اس طرح سے بیان کرتا ہے کہ کسی کو وہاں ہمت نہیں ہوگی۔ یوم یاتی لا تکلم نفس الا باذن، جب وہ دن آ جائے گا تو کوئی شخص خدا کی اجازت کے بغیر کلام نہ کر سکے گا۔ پھر لوگوں میں سے کچھ بدبخت ہوں گے اور کچھ نیک بخت، یعنی یہ فیصلہ ہوگا۔ ظاہر ہے کہ یہ ایک عام تقسیم ہے، یعنی کچھ وہ ہوں گے کہ جن کا اعمال نامہ اس قابل نہیں ہوگا کہ ان کے لیے جنت کا فیصلہ ان کے اعمال کی بنیاد پر ہو جائے، اور کچھ کا معاملہ یہ ہوگا کہ وہ بہرحال کامیاب ٹھہریں گے، فائز المرام ہوں گے۔ یہ جو فرمایا کہ کوئی کلام نہیں کر سکے گا، میں نے اس کی وضاحت کی ہے، یہ اس لیے فرمایا ہے کہ ان بے بنیاد توقعات کا خاتمہ ہو جائے جو لوگ ان ہستیوں سے وابستہ کر لیتے ہیں جنہیں وہ اپنے زوم کے مطابق خدا کے حضور میں شفاعت کرنے والا سمجھتے ہیں۔ یہ اس کی نفی کر دی ہے کہ نہیں، اس کا کوئی سوال نہیں، کسی کو اللہ اجازت دے، کسی کو عزت دے، وہ الگ چیز ہے، لیکن یہ کہ یہ اجازت تو اس پروردگار کی طرف سے ملنی ہے، اس کے ہاں رحمت کا کوئی احساس تمہارے لیے پیدا ہوگا تو پھر توقع کر سکتے ہو۔ تو اس لیے سارے معاملات اسی سے وابستہ رکھو، کیونکہ فیصلہ اس کی طرف سے صادر ہونا ہے، اور دن معمولی نہیں ہے، اس لیے کہ فَمِنْهُمْ شَقِيٌّ وَسَعِيدٌ، کچھ نے بدبخت ہو کر وہاں اپنے سیاہ چہروں کے ساتھ کھڑے ہونا ہے، اور کچھ نیک بخت ہوں گے جن کو کامیابی کا مژدہ سنایا جائے گا، تو اس کی تیاری کرو۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن ابی ہریرہ ایضا عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ان المیت تحضرہ الملائکہ فاذا کان الرجل الصالح قالوا اخرجی ایتها النفس المطمئنہ
اخرجی ایتها النفس الطیبہ کانت فی الجسد الطیب وخرجی حمیدہ وابشری بروح وریحان ورب غیر غضبان فلا یزال یقال لها ذلك حتى تخرج ثم یورج بها الى السماء ویستفتو له فیقال من هذا فیقال فلان فیقال مرحبا بالنفس الطیبہ کانت فی الجسد الطیب ادخلی حمیدہ وابشری بروح وریحان ورب غیر غضبان فلا یزال یقال لها ذلك حتى ينتهى بها الى السماء التي فيها الله عز وجل فإذا كان الرجل السوء قال اخرجي أيتها النفس الخبيثة كانت في الجسد الخبيث اخرجي منه زميمة وابشري بحميم وغساق وآخر من شكله أزواج فما يزال يقال لها ذلك حتى تخرج ثم يورج بها إلى السماء ويستفتى لها فيقال من هذا فيقال فلان فيقال لا مرحبا بالنفس الخبيثة كانت في الجسد الخبيث ارجعي زميمة فإنه لا يفتح لك أبواب السماء فترسل من السماء ثم تسير إلى القبر فيجلس الرجل الصالح فيقال له ويرد مثل ما في حديث عائشة سواء ويجلس الرجل السوء فيقال له ويرد مثل ما في حديث عائشة سواء۔ یہ روایت مسند احمد سے لی گئی ہے، اس کا رقم ہے 25,090۔ ترجمہ ہے، انہی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، یعنی جن سے پیچھے روایتیں بیان ہو چکی ہیں، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا موت کے وقت آدمی کے پاس فرشتے آتے ہیں۔ یہ مضمون قرآن میں جگہ جگہ بیان ہوا ہے، یعنی فرشتے آتے ہیں، فرشتے بات بھی کرتے ہیں، سوال جواب بھی کرتے ہیں۔ اگر وہ نیک ہو تو اس سے کہتے ہیں اے پاکیزہ نفس جو پاکیزہ جسم میں رہا، قابل ستائش حال میں باہر آ جا اور راحت و سرور کی اور اس رب سے ملاقات کی خوشخبری قبول کر جو تجھ سے ناراض نہیں۔ یعنی یہ گویا خیر مقدم کے کلمات ہیں، اور قرآن مجید میں بھی اس کے لیے مختلف الفاظ آئے ہیں کہ وہ کس طریقے سے استقبال کریں گے۔ پھر اس سے یہ بات بار بار کہی جاتی ہے یہاں تک کہ وہ باہر آ جاتا ہے، یعنی فرشتے گویا اللہ کا امر پہنچاتے ہیں اور پھر روح جسم کا ساتھ چھوڑ دیتی ہے۔ پھر اس کو آسمان پر لے جایا جاتا ہے، یعنی یہاں اب جو اس سے پہلے بعض واقعات بیان ہوئے تھے ان میں راوی حضرات درمیان کی چیزیں بعض اوقات حذف کر دیتے ہیں، تو اس لیے روایت کے الفاظ سے کوئی رائے نہیں قائم کرنی چاہیے۔ آپ دیکھیں یہاں پر یہ بتایا گیا ہے کہ پہلا مرحلہ یہ نہیں ہوتا کہ آپ اس حساب کتاب سے دوچار ہو گئے ہیں جس کا پیچھے ذکر آیا ہے، بلکہ جس وقت روح نکال لی جاتی ہے، یا یوں کہیے کہ انسان کے نفس کو، اس کی شخصیت کو جسم سے الگ کر لیا جاتا ہے، اور اس طرح سے اگر وہ اچھا آدمی ہے، نیک ہے، ظاہر ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لانے والے لوگ یہاں میں عرض کر چکا ہوں کہ زیر بحث ہیں، انہی کو یہ باتیں بتائی گئی تھیں۔ تو فرمایا کہ پھر اس کو لے جایا جاتا ہے، آسمان کی طرف لے جایا جاتا ہے، اس کے لیے دروازہ کھٹکایا جاتا ہے، پھر آواز آتی ہے یہ کون ہے؟ جواب دیا جاتا ہے فلاں، یعنی اللہ کی بارگاہ میں ایک حاضری ہوتی ہے ہر جانے والے کی۔ پھر آسمان والوں کی طرف سے کہا جاتا ہے اس پاکیزہ نفس کو جو پاکیزہ جسم میں رہا خوش آمدید، یعنی جب لے جایا جاتا ہے اوپر تو وہاں پر بھی اس کا استقبال ہوتا ہے، قابل تعریف ہو کر داخل ہو جاؤ اور راحت و سرور کی اور اس رب سے ملاقات کی خوشخبری قبول کرو جو تم سے ناراض نہیں۔ یعنی وہی بات جو فرشتے موت کے وقت کہتے ہیں، وہی جب حاضری ہوتی ہے بارگاہ میں تو وہاں پر بھی اسی طرح کا خیر مقدم ہوتا ہے۔ یہی بات اس سے ہر آسمان میں کہی جاتی ہے۔ آسمان کا لفظ کائنات کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، اور چونکہ قرآن یہ تصور دیتا ہے کہ اس کائنات کا پروردگار اس زمان و مکان سے بالاتر ہے، تو اس لیے ظاہر ہے کہ ہمارے لیے ایک تصویر سی بنتی ہے، حقیقت کیا ہے وہ ہم نہیں جانتے۔
یہی بات اس سے ہر آسمان میں کہی جاتی ہے، یہاں تک کہ اس کو اس آسمان پر لے جایا جاتا ہے جہاں خود اللہ تعالیٰ کی ہستی موجود ہے، یعنی یہاں پر عرش الہی ہے اور اللہ تعالیٰ کی تجلیات کا وہاں ارتکاز ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے یہاں کسی جہت کا اس بات مقصود نہیں ہے، مطلب یہ ہے کہ آخر فرشتے بھی کسی جہت میں رخ کرتے ہیں، انسانوں نے بھی اسی طرح دیکھنا ہے، تو لوگوں کی رعایت سے کسی جگہ ارتکاز ہوتا ہے۔ فرمایا اور اگر گناہ گار ہو، یعنی یہ تو اس صورت میں ہوتا ہے، اور اگر گناہ گار ہو تو فرشتے کہتے ہیں کہ اے ناپاک نفس جو ناپاک جسم میں رہا، قابل مذمت ہو کر جسم سے نکل، یعنی اس موقع پر بھی، اور بالکل یہی تصویر قرآن میں ہے کہ اس موقع کے اوپر بھی ایسی ہی گفتگو ہوتی ہے۔ کھولتے ہوئے پانی اور کانٹے دار کھانے کی خوشخبری قبول کر، اور اسی طرح دوسرے ہر قسم کے عذاب کی بھی۔ اس نفس سے یہ بات بار بار کہی جاتی ہے یہاں تک کہ روح نکل جاتی ہے، پھر اس کو آسمانوں کی طرف لے جایا جاتا ہے، اس لیے اس کے لیے آسمان کا دروازہ کھٹکھٹایا جاتا ہے، پوچھا جاتا ہے کون، بتایا جاتا ہے کہ فلاں ہے، پھر وہاں سے جواب آتا ہے کہ اس ناپاک نفس کے لیے جو ناپاک جسم میں رہا کوئی خوش آمدید نہیں، اسی حال میں قابل مذمت واپس چلے جاؤ، اس لیے کہ تیرے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے۔ چنانچہ اس کو آسمان سے واپس بھیج دیا جاتا ہے، جس کے بعد وہ قبر میں چلا جاتا ہے۔ پھر نیک و بد دونوں قسم کے لوگوں کو قبر میں بٹھایا جاتا ہے، اور اس کے ساتھ قبر میں سوال و جواب کا جو معاملہ ہوتا ہے وہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی اس روایت میں بھی بالکل اسی طرح نقل ہوا ہے جس طرح پیچھے سیدہ عائشہ میں پڑھ چکے ہیں، یعنی یہ ایک درمیان کی چیز ہے جس کو ان روایتوں میں بیان نہیں کیا گیا، لیکن یہاں اس کو بیان کیا گیا ہے۔ اس میں یہ جو کہا کہ جہاں خود اللہ تعالیٰ کی ہستی موجود ہے، اس پر میں نے لکھا ہے یعنی یہاں عرش الہی ہے۔ یہاں یہ ملحوظ رہے کہ اپنے اوپر جس آسمان کو ہم دیکھتے ہیں یہ ان 7 میں سے ایک ہے جس کا ذکر قرآن میں ہوا ہے۔ آسمان یعنی کائنات، یونیورس جو ہمارے اوپر ہے، تو یہ ایک ہے، اسی لیے قرآن نے اس کو السماء الدنیا کہا ہے، قریب کی کائنات، اور اس کو تو ہم دیکھ رہے ہیں، اس کا مشاہدہ بھی کر رہے ہیں بڑی حد تک، اس کے اندر بھی اترنے کی صحیح کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ خبر دی ہے کہ 6 اور بھی ہیں۔ یہ ان 7 میں سے ایک ہے جن کا ذکر قرآن میں ہوا ہے، اور یہی ہمارے لیے وہ پوری کائنات ہے جس سے ہم واقف ہیں، باقی 6 ہماری حد علم سے ماورا ہیں، یعنی ابھی تک ہمارے پاس اس تک رسائی کے کوئی ذرائع نہیں ہیں، ہم تو اسی کائنات کو دیکھتے بھی ہیں اور اسی کا اب اپنی دوربینوں سے اور آلات سے مشاہدہ بھی کر رہے ہیں۔ اس میں یہ بات بھی بیان کی گئی ہے کہ پھر اس کے بعد اس آدمی کو، خواہ وہ نیک ہے یا بد، اس کی قبر کے حوالے کر دیا جاتا ہے، یعنی اس کے بعد جب کہ حاضری ہو جاتی ہے، فرشتے لے گئے، حاضری ہو گئی، اس پر میں نے وضاحت کی ہے کہ یہاں بھی قبر کا لفظ اسی مفہوم میں استعمال ہوا ہے جس کی وضاحت ہم پیچھے کرتے آ رہے ہیں کہ اس سے مراد اسی زمین میں وہ جگہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے ان سب نفوس کو رکھنے کا اہتمام کیا ہے۔ یہ بات بھی قرآن سے واضح ہو جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہیں دوسری جگہ یہ اہتمام نہیں کیا نفوس کو رکھنے کا۔ ایک تو یہ نا کہ ہم جسم کہاں دفن کرتے ہیں، وہ تو ہم کرتے ہیں، یعنی جلا دیتے ہیں یا دفن کرتے ہیں، اس کا اہتمام بھی اسی دنیا میں ہے، اسی زمین پر ہے۔ یہ دیکھیے قرآن نے بیان کیا نا کہ قیامت میں جب سور پھونکا جائے گا تو لوگ قبروں سے نکل کے کھڑے ہو جائیں گے، تو اسی زمین پر وہ جگہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ ان سب نفوس کو رکھنے کا اہتمام کرتے ہیں جنہیں ملائکہ موت کے وقت انسان کے اس مادی جسم سے الگ کر کے اپنی تحویل میں لے لیتے ہیں، یعنی وہ اصل شخصیت کہاں رکھی جاتی ہے۔ اس سے آگے کا جملہ بتا رہا ہے کہ بدوں کی طرح نیک لوگ بھی ملائے اعلیٰ میں حاضری کے بعد اسی طرح قبروں میں لوٹا دیے جاتے ہیں، یعنی حاضری ہوئی، پہلے اللہ تعالیٰ کے فرشتوں نے روح قبض کی، پھر حاضری ہوئی، وہاں استقبال ہوا یا وہاں لعنت ملامت ہوئی، پھر واپس بھیج دیا جاتا ہے۔ یہ حاضری بھی ظاہر ہے کہ انسان کی اصل شخصیت ہی کی ہوتی ہے، اس کا اس جسم سے کوئی تعلق نہیں، اور اس کے بعد پھر وہ معاملات ہوتے ہیں جو ہم پچھلی روایتوں میں پڑھ چکے ہیں، یعنی جب اس قبر میں، اس برزخی قبر میں آ جاتا ہے مردہ، تو پھر مردہ کہیے یا اس کی اصل شخصیت، تو وہاں پھر اس سے معاملات ہوتے ہیں۔
یہ جسم کی قبر بھی الگ ہے اور یہ ہم سے متعلق ہے. یہاں جس قبر کا ذکر ہو رہا ہے وہ قبر ہے. آگے مزید اس کی تفصیل آئے گی. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. غامدی صاحب کے ساتھ ہفتہ وار سوال و جواب کی براہ راست نشست کو لے کر ڈیلس امریکہ غامدی سینٹر سے حاضر خدمت ہیں. آغاز کرتے ہیں. ہم سب شکریہ استفادے کی اس نشست میں. پہلا سوال آپ کی خدمت میں یہ ہے، آپ کے علم میں آیا ہوگا سعودی عرب میں جو وزارت مذہبی امور ہے، اوقاف ہے، انہوں نے تو کافی عرصہ پہلے ہی اس بات کا اعلان کیا تھا کہ وہ مفکرین، وہ مذہبی علماء کہ جن کی کتابوں میں ایسا لٹریچر ہے، جن کے افکار و نظریات لوگوں کو تشدد، انتہا پسندی کی طرف مائل کرنے کا باعث بنتے ہیں، ان پر پابندی عائد کی جائے گی. سید قطب کا ہم نے ذکر سنا، مولانا مودودی علیہ رحمہ کا ذکر سنا کہ ان کی کتابیں لائبریریوں سے اٹھاتی جائیں گی، یا وہ کم سے کم اب لوگوں کی ایکسیس اور دسترس میں مملکت کی حد تک نہ ہوں. یہی معاملہ گزشتہ دنوں ہندوستان میں بھی سننے میں آیا. علی گڑھ مسلم یونیورسٹی، وہاں پر یہ اس طرح کا ایک اعلامیہ جاری کیا گیا کہ ان دو حضرات کی کتابیں جو ہیں وہ اب اس طریقے سے کورس کا حصہ نہیں ہوں گی، بظاہر ایکسیسیبل نہیں ہوں گی یونیورسٹی کے لائبریری یا پریمیسز کے اندر. کیا فرماتے ہیں کہ کیا وہ لٹریچر جو مذہبی انتہا پسندی یا شدت پسندی یا مثال کے طور پہ کسی طریقے سے لوگوں کے لیے خطرے کا باعث بنے، اس پر کوئی ادارہ، کوئی مملکت پابندی عائد کر سکتی ہے؟ یہ پابندی کوئی مملکت عائد کرے یا کوئی یونیورسٹی عائد کرے، کوئی تعلیمی ادارہ عائد کرے، ہر حال میں غلط ہے. انسان کو اپنی بات کہنے کا حق ہے. جن مفکرین کا آپ نے ذکر کیا ہے وہ کچھ افکار، خیالات پیش کر رہے ہیں، ان کے لیے استدلال پیش کرتے ہیں. آپ کو حق حاصل ہے کہ آپ ان کے استدلال کی نفی کریں. علم کے معاملے میں ایک ہی رویہ ہے جس کو جائز قرار دیا جا سکتا ہے، اور وہ یہ کہ آپ غلط بات کی تردید کریں. یعنی اگر چند مفکرین نے کوئی ایسی بات پیش کر دی ہے جو آپ کے خیال میں خرابی کا باعث بنتی ہے، تو آپ دلیل کے ساتھ اس کی نفی کر دیں. یہ مملکتوں میں بھی، یونیورسٹیوں میں بھی، تعلیمی اداروں میں بھی ذوق پیدا کرنا چاہیے کہ طلبہ چیزوں کو پڑھیں، عام لوگ بھی ان کا مطالعہ کریں، عام لوگوں کو ان کی حقیقت بتائی جائے، اہل علم اس کی تحلیل کر کے اس کی غلطی واضح کریں. غلطی میرے، آپ کے، کسی کے بھی فکر میں ہو سکتی ہے، لیکن جس وقت آپ اس طرح کی پابندیاں لگاتے ہیں تو آپ علم کا راستہ بند کر دیتے ہیں. یہی مفکرین ہیں کہ ایک زمانے میں یہی مملکتیں ان کی کتابوں کی عام پیمانے پر اشاعت کا اہتمام کرتی رہی ہیں. تو اس لیے یہ کوئی صحیح رویہ نہیں ہے. لوگوں کو آزادی ملنی چاہیے، آزادی رہنی چاہیے. آپ علم پر پابندی لگائیں تو آج آپ نے ایک مفکر کے بارے میں یہ رائے قائم کی، کل کو کسی اور بنیاد پر کسی دوسرے کے بارے میں رائے قائم کریں گے. یونیورسٹیوں کے لیے اور تعلیمی اداروں کے لیے تو یہ اور بھی المناک ہے. یعنی وہاں تو ہونا ہی یہی چاہیے کہ اس طرح کا لٹریچر ہے یا کوئی اور افکار ہیں وہ پڑھے جائیں، پڑھائے جائیں، ان کی تحلیل ہو، اہل علم بتائیں کہ اس میں استدلال کی کیا غلطی ہے. یہ چیز ہے جس کو اللہ کے دین میں بھی سکھایا گیا ہے اور دنیا بھی اسی نتیجے پر پہنچی ہے. ہاں البتہ حدود سے تجاوز کر کے کچھ لوگوں کو مرنے مارنے کی طرف ترغیب دی جا رہی ہے، جس کو آپ ہیٹ سپیچ یا ہیٹ لٹریچر کہتے ہیں، تو ایسی چیزوں کے بارے میں کوئی اقدام کیا جا سکتا ہے. وہ علمی چیزیں ہوتی نہیں، یعنی ان میں تو انسان اپنے جذبات کا اظہار کرتا ہے. لیکن مولانا سید ابو اللہ صاحب مودودی ہماری علمی تاریخ کے بہت بڑے لوگوں میں سے ہیں. انہوں نے دین کی ایک پوری تعبیر کی ہے اور اس تعبیر سے ہزاروں لوگ متاثر ہوئے ہیں.
ان کی تصنیفات میں بہت کچھ علم ہے لوگوں کے لیے، وہ صرف یہ تعبیر یا اس طرح کی بعض چیزیں نہیں ہیں جس پر کسی کو اعتراض ہو سکتا ہے، علم کی بڑی خدمت ان کے قلم سے انجام پائی ہے۔ سید صاحب بھی ان کے افکار سے اختلاف اتفاق سے قطع نظر، سید قطب بھی ایک بہت اچھے لکھنے والے ہیں، عربی زبان کے بڑے بے مثال ادیب ہیں، ان کے اندر دین کے لیے بے پناہ جذبہ ہے، انہوں نے اپنی جان دے دی اس کے لیے۔ تو اس لیے ان مفکرین سے تعارف کرانا، ان کی تحریروں سے لوگوں کو واقف کرانا، پھر تجزیہ کر کے بتانا کہ اس میں کہاں کسی بڑے مفکر سے، کسی بڑے عالم سے غلطی ہوئی ہے۔ میں آپ کو اطمینان دلاتا ہوں کہ اگر یہ سلسلہ چل نکلا تو پھر بچے گا کوئی بھی نہیں، ہر ایک کے ہاں کوئی نہ کوئی چیز مل جائے گی جو ہو سکتا ہے کسی مملکت کو گراں گزرتی ہو، اور ہو سکتا ہے کہ کسی یونیورسٹی کو گراں گزرتی ہو۔ علم کے معاملے میں یہ رویہ کبھی بھی اختیار نہیں کرنا چاہیے۔ علم کے معاملے میں یعنی یہ جو کچھ میں عرض کر رہا ہوں وہ بڑے مفکرین، بڑے علماء ان کا ہے۔ ہاں البتہ یہ ہے کہ علم سے قطع نظر کر کے کوئی آدمی لوگوں کے جذبات کو برانگیختہ کر رہا ہے یا ایسی کوئی چیز کہہ رہا ہے کہ جس میں جان، مال، آبرو خطرے میں پڑتی ہے یا فساد پیدا ہوتا ہے، اس پر آپ کوئی پابندی لگانا چاہیں تو لگا سکتے ہیں۔ اس میں بڑی احتیاط کی ضرورت ہے، اس طرح کے اقدامات کرنے سے کچھ حاصل نہیں ہوتا، اور اس زمانے میں آپ اس طرح کی پابندیاں لگا رہے ہیں جبکہ ہر چیز لوگوں کی رسائی میں ہے، آپ ادھر پابندی لگائیں گے وہ 10 راستوں سے اس تک پہنچ جائیں گے۔ یہ بالکل احمقانہ قسم کی تدبیریں ہیں، اس کے سوا کوئی چیز نہیں۔ ٹھیک، اچھا ہم جو ابھی آپ نے بات فرمائی کہ اگر کوئی علمی نقطہ نظر ہے اور اس کے جو بھی نتائج ہیں، جو بھی عواقب ہیں، اس کو علمی انداز میں کاؤنٹر کرنا ہے، تو یہ معاملہ تو مثلاً پھر ہر جگہ سامنے آئے گا۔ ہم القاعدہ کا لٹریچر پڑھتے ہیں، طالبان کا لٹریچر پڑھتے ہیں، وہ بھی کچھ روایتوں سے، آثار سے، قرآن کی آیات سے استدلال کر رہے ہوتے ہیں۔ اس سے آگے بڑھ کے آپ نسل پرست جو فلسفے ہیں، یہاں تک کہ نازیزم، اس میں بھی حق میں کتابیں لکھی گئی، ہندوتوا کے حق میں اس وقت ہندوستان میں لوگ، تو ہر جو نقطہ نظر ہے وہ اپنا کوئی نہ کوئی فلسفہ، کوئی نہ کوئی بنا استدلال، کوئی نہ کوئی اپسٹیمولوجی، نظام فکر تو رکھتا ہے۔ اصل چیز تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس کا نتیجہ کیا ہے۔ ہم نے دیکھا گزشتہ دنوں ایک شخص نے یہاں پر آ کے یہودیوں کے ٹیمپل پہ حملہ کر دیا، اور معلوم ہوا کہ جی وہ تو ڈاکٹر اسرار صاحب سے بہت متاثر تھا، تو یوٹیوب نے ڈاکٹر اسرار صاحب کا چینل معطل کر دیا۔ تو دنیا میں تو نتیجہ زیر بحث آتا ہے، جو بھی فکر ہے اس کے اگر ایسے نتائج ہیں جس سے کسی عام آدمی کی جان، مال، آبرو پر کوئی قدغن آ رہی ہے، تو پھر تو یہ ریاست کا حق ہے نا کہ وہ اس کا تحفظ کرے۔ علمی استدلال تو ہوتے رہتے ہیں۔ بات یہ ہے کہ علمی استدلال کے طور پر اگر کسی مفکر نے کوئی بات کہی ہے تو اس کے رد کا یہ طریقہ نہیں ہے۔ یعنی اس میں کیا کر لیں گے آپ، کہاں سے پابندی لگا دیں گے؟ افکار پر پابندی نہیں لگائی جا سکتی، اس کا طریقہ وہی ہے۔ معلوم ہوا کہ فلاں فکر کا کوئی غلط نتیجہ نکل رہا ہے، مثلا یہ جن لوگوں کا آپ نے ذکر کیا ہے، جب ان کے افکار سامنے آئے، ان کی کتابیں سامنے آئیں، تو ہمارے ہاں بعض اہل علم نے، میں نے بھی اس پہ کچھ خدمت انجام دی، ان کے سارے استدلال پر تبصرہ کیا، اس کی حقیقت واضح کی۔ تو اگر اس وقت حکومتیں بھی اپنی پوری قوت اس میں صرف کر دیں کہ وہ اچھے مہذب طریقے سے اس استدلال کی غلطی واضح کریں اور اس کو وسیع پیمانے پر شائع کریں، تو وہ چیز خود ختم ہو جاتی ہے۔ لیکن اس کے لیے نہ کوئی معیار بنائے جا سکتے ہیں۔ نتیجہ ایک صاحب پوری دنیا میں سے نکل آئے، انہوں نے کوئی غلط نتیجہ نکال لیا، آپ نے ایک مفکر کی پوری تحریروں اور اس کی تقریروں پر پابندی لگا دی۔ یہ کوئی اچھے طریقے نہیں ہیں۔ اس کا استدلال ہی میں جواب دینا چاہیے۔ استدلال کا جواب استدلال سے ہوگا۔ جب کوئی آدمی اپنے نقطہ نظر کو بیان کرنے سے آگے بڑھ کر کوئی اقدام کرتا ہے، قانون کو اس کے بعد اقدام کا حق پہنچتا ہے۔ اندازہ کریں کہ دنیا میں جو بہت بڑے پیمانے پر فساد کی بنیاد بنے ہیں افکار و نظریات، ان میں خوارج کی انارکی کا نظریہ ہے۔ بیان کرتے تھے اپنی باتیں، تقریریں کرتے تھے اس پر۔ سیدنا علی نے کوئی پابندی نہیں لگائی، کسی نے بھی نہیں لگائی۔ جس وقت انہوں نے تلوار اٹھائی، لوگوں کو مارنا شروع کیا، اس کے بعد اقدام کیا گیا۔ تو آپ سے ریاست کے اقدام کے بارے میں، یا آپ نے کوئی کسی کا بازو پکڑنا ہے تو آپ کو انتظار کرنا پڑے گا کہ وہ کوئی غلط کام کرتا ہے۔ محض افکار کی بنیاد پر آپ راستہ نہیں روک سکتے۔ وہاں استدلال ہے تو استدلال کا جواب استدلال سے ہوگا۔ زبان سے بات کہی گئی ہے تو زبان سے بتائیے کہ اس میں کیا غلطی ہے، اور اگر کوئی اقدام کیا گیا ہے کسی کی جان، مال، آبرو کے خلاف، تو اب آپ کو حق حاصل ہے کہ آپ ہاتھ پکڑیں۔ ٹھیک، اچھا ہم صاحب اگر ان چیزوں کو آپ کہتے ہیں اسپیس دیں، تو پھر دوسری طرف جو چیزیں ہیں، مثلا وہ لوگ کہتے ہیں بھائی گستاخ رسول کی ایک ہی سزا سر تن سے جدا، تو اس کے پیچھے بھی استدلال ہے، تو پھر وہ ان کو پھر اجازت ہونی چاہیے کہ وہ بھی اپنا نقطہ نظر فلسفہ سوسائٹی میں پیش کریں؟ اس میں بھی ہم یہی کرتے ہیں کہ استدلال سے ان کی غلطی واضح کرتے ہیں، یہ بتاتے ہیں کہ آپ نے حدود سے تجاوز کیا ہے،
اور وہاں پھر وہی فرق ہے جو میں نے یہاں بھی کیا کہ ایک ہے کہ کوئی شخص علمی استدلال سے کسی پیغمبر پر تنقید کرتا ہے. میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ مستشرقین کی کتابیں موجود ہیں, ہماری لائبریریوں میں ہے, لاہور میں دکھا دوں گا میں آپ کو. کبھی کسی نے کہا ہے کہ ان کو جلا دیا جائے یا ان کو وہاں سے اٹھا دیا جائے, وہ علمی تنقید ہے. لیکن اگر کوئی آدمی ان حدود سے آگے بڑھ کر ناشائستہ رویہ اختیار کرتا ہے یا اس طرح کا اسلوب اختیار کرتا ہے جو دوسروں کے جذبات کو برانگیختہ کر سکتا ہے, تو وہاں آپ کارروائی کرتے ہیں. اور یہ میں نے عرض کر دیا تھا پہلے بھی کہ اگر کوئی معاملہ ایسا ہے کہ نہ علم ہے, نہ استدلال ہے, نہ کوئی نظریہ ہے, نہ کوئی فکر ہے, بلکہ آدمی محض اپنے دل کی بڑاس نکال رہا ہے, تو وہاں آپ روکنا چاہتے ہیں تو روکیں. ٹھیک, آخری سوال ہم صاحب, یہ بتائیے گا آپ کی عمر گزری اسی لٹریچر کو پڑھتے, خود اس سے آپ متاثر ہوئے, یہ بتائیں دیانتداری سے میں پوچھنا چاہتا ہوں بالکل واضح اور دو ٹوک, یہ جو لٹریچر ہے مولانا مودودی کا اور پھر اسی کا اثر لیا ہے سید قطب نے بھی, ڈاکٹر اسرار نے بھی, باقی جگہوں پر بھی ہمیں عالمی تحریکوں میں مذہبی جگہوں پر نظر آتا ہے, اس کو پڑھنے سے کیا کسی نوجوان میں واقعتاً نتیجے کے اعتبار سے انتہا پسندانہ جذبات پیدا ہوتے ہیں؟ انتہا پسندانہ جذبات قرآن کو پڑھنے سے بھی پیدا ہو سکتے ہیں, علامہ اقبال کے شاہین کو دیکھ کر بھی پیدا ہو سکتے ہیں. انتہا پسندانہ جذبات پیدا ہونا کوئی چیز نہیں ہے, یعنی اس میں غلطی کیا ہے بس ہم وہ بتائیں گے, اور یہ بتائیں گے کہ اس سے ایک برا نتیجہ بھی نکل سکتا ہے. اور یہ میں آپ سے عرض کروں کہ یہ افلاطون و ارسطو کے افکار میں بھی میں تجزیہ کر کے بتا دیتا ہوں کہ کتنے برے نتیجے نکل سکتے ہیں. خوارج کی بنیاد قرآنی تھی, تو آپ اس کو بند کر دیں گے. خوارج بھی ظاہر ہے قرآن سے استدلال کرتے تھے. تو علم کی دنیا میں جواب ہمیشہ استدلال سے دیا جاتا ہے. جہاں تک ان مفکرین کا تعلق ہے تو کیا انہوں نے صرف کوئی تعبیری پیش کی ہے, یعنی ان کی بہت علمی خدمات ہیں, انہوں نے حدیث کی خدمت کی ہے, قرآن کی خدمت کی ہے, لوگوں میں ایمان پیدا کیا ہے, دسیوں محاسن ہیں جو گنوائے جا سکتے ہیں, تو آپ اس کا راستہ روکنا چاہتے ہیں؟ نہیں. جہاں کسی صاحب علم سے کوئی بڑی غلطی ہوئی ہے وہاں پر آپ چاہے تو تنقید کریں, ورنہ تو یہی ہوگا کہ پھر بال جبریل میں سے اس طرح کے مصرے نکالنے پڑیں گے کہ پلٹنا جھپٹنا, جھپٹ کر پلٹنا, لہو گرم رکھنے کا ہے ایک بہانہ. اس سے معلوم نہیں کیا کیا استدلال کیے جا سکتے ہیں, اور نہیں کہا جا سکتا کہ کوئی نوجوان اٹھے اور لہو گرم کرنے کے لیے کیا کر ڈالے. تو یہ سب چیزیں ہو سکتی ہیں. شاعری کو شاعری کی جگہ رکھیں گے, کسی فکر کو فکر کی جگہ رکھیں گے, استدلال کو استدلال کی جگہ رکھیں گے. ان میں سے کسی چیز کے بارے میں بھی یہ رویہ صحیح رویہ نہیں ہے. اس کا نتیجہ تو یہ نکلے گا کہ پھر لوگوں کے ہاتھ میں تلوار آ جائے گی, وہ جس فکر کو چاہیں گے اس کی گردن کاٹ کے پھینک دیں گے. یہ نہیں ہو سکتا. فکر کا جواب فکر ہے. جیسے کہ ہم مسلمانوں نے اپنی تاریخ میں ایک لمبے عرصے تک, کم و بیش 100-150 سال کا عرصہ ہے جس میں خوارج کی فتنے سے نمٹا گیا ہے. تو جب وہ غلط اقدام کرنے پر آ گئے, اس کے بعد اسی طرح سے آپ دیکھیے کہ پاکستان میں بھی آپ کو فوجی کارروائی کرنی پڑی. لیکن کب کرنی پڑی؟ جب لوگوں نے تلوار اٹھا لی, جب انہوں نے علاقوں پر قبضہ کرنا شروع کر دیا, جب لوگوں کو مارنا شروع کر دیا, بس اس کے بعد آپ کو حق حاصل ہو جاتا ہے. لیکن اس سے پہلے نہیں. ورنہ اسی ترتیب کو ذرا الٹ کر دیکھیے کہ ہماری ایک معصوم سی اسکول میں پڑھنے والی بچی پر حملہ کر دیا گیا. تو جن لوگوں نے حملہ کیا وہ یہی کہتے تھے کہ اس کے افکار ہمارے لیے قابل قبول نہیں. میں نے اس وقت بھی, آپ میری کتاب مقامات میں دیکھیے, لکھا تھا کہ جب بات زبان سے کی جا رہی ہے تو جواب بھی زبان سے دیں, اور جب بات ہاتھ سے کی جائے گی تو پھر ہاتھ پکڑا جائے گا. تو اس لیے ایک مفکر لکھتا ہے, اپنا نقطہ نظر پیش کرتا ہے, اس کے لیے کوئی عقلی استدلال پیش کرتا ہے, کوئی مذہبی استدلال پیش کرتا ہے, اس کی ہم تردید کریں گے. ورنہ یہ بات یہاں رکے گی نہیں. آپ کو معلوم ہے کہ ہندوستان میں اس طرح کی تحریکیں پیش کی جاتی رہی ہیں کہ قرآن پر پابندی لگا دی جائے. تو ممکن ہے کہ کوئی آدمی قرآن مجید کو پڑھ کر بھی اس طرح کی کوئی رائے قائم کر لے. کوئی اور کتاب, مذہبی کتاب, کوئی فکری لٹریچر, کسی مفکر کا کام, غلط تعبیریں کہاں نہیں ہوتی. تو اس لیے یہ بتایا جائے گا. میں یہ عرض کر چکا ہوں کہ مجھے خود اس تعبیر سے اختلاف ہے جو مولانا سید ابو اللہ صاحب مودودی نے پیش فرمائی ہے. میں اس تعبیر پر تنقید کرتا رہا ہوں, آج بھی تنقید کرتا ہوں, اور یہ بتا سکتا ہوں کہ اس میں کیا غلطی ہے. لیکن یہ علمی تنقید ہے, پابندی کا کوئی سوال نہیں. یہاں سے بڑی تفصیل سے آپ سے ہم نے استفادہ کیا. مولانا مودودی علیہ رحمہ کی کتب پر جو آج کل پابندی کی باتیں سامنے آ رہی ہیں, سلسلہ گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں.
یہ بیان کیجیے کہ ہم سب ہم مسلمان بالخصوص پاکستان کے مسلمان، ان کو دنیا بھر میں ہونے والا ہر ظلم نظر آتا ہے، چیچنیا سے لے کے بوسنیا تک، روس سے لے کر کشمیر تک، اور برما سے لے کر شام کے اندر جو کچھ مظالم ہو رہے ہوتے ہیں، لیکن ایک چیز پہ ہماری نظر کبھی نہیں رکتی، اور وہ یہ ہے کہ خود ہمارے اپنے مسلم ممالک کے اندر جو کچھ ہو رہا ہوتا ہے۔ سعودی عرب کے اندر ایک تاریخ ہے، اور عام لوگوں کا تو معاملہ شاید منظر عام پر نہیں آتا، وہ لوگ جو حرمین کی امامت کے منصب پر فائز ہیں اور ایک طرح کا عالمی تعارف رکھتے ہیں، ہم نے یہ دیکھا کہ کتنے ہی امام تھے جنہوں نے کوئی بات کی اور حکومت کو یہ لگا کہ یہ تو اب تنقید کرنے پہ اتر آیا ہے، اقدام بھی نہیں ہوا، ان کو اٹھا کر غائب کر دیا جاتا ہے۔ اس وقت بھی ایک امام کعبہ، ان کو 10 سال کی سزا سنائی گئی ہے ان کی ایک گفتگو کی بنیاد پر۔ کیا فرماتے ہیں آپ؟ کیا کسی مملکت کو یہ حق ہے کہ وہ مسجد حرمین کے امام کو، اور امام جو وہاں پر موجود ہے، کوئی نقطہ نظر کا ایک تفاوت سامنے آتا ہے، اس بنیاد پر قید خانے میں ڈال دیں؟ مسجد حرام کا امام تو بڑی شخصیت ہوتی ہے، کسی عام آدمی کے بارے میں بھی یہ حق نہیں ہے۔ ہر شخص کو اللہ تعالیٰ نے آزادی دی ہے، وہ اپنی بات کہے گا، اپنا نقطہ نظر پیش کرے گا۔ ابھی میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ حکومت اور قانون، ان کی جورسڈکشن یا ان کا دائرہ اختیار شروع اس وقت ہوتا ہے جب آپ لوگوں کی جان، مال، آبرو کے لیے خطرہ پیدا کرتے ہیں، اور اس میں بھی اگر آپ کو کوئی اقدام کرنا ہے تو وہ اقدام اسی طرح ہونا چاہیے جس طرح دنیا میں ایسے اقدامات ہوتے ہیں، یعنی آپ مقدمہ قائم کیجئے، وہ مقدمہ جو قانون بن چکا ہے اس کے مطابق قائم ہو، دوسرے کو کھلی عدالت میں موقع دیں کہ وہ اپنے نقطہ نظر کی وضاحت کر سکے، کسی چیز کی تردید کرنا چاہتا ہے تو کرے، پھر قانون کے مطابق اگر کوئی سزا بنتی ہے تو یہ عدالت کا کام ہے کہ وہ سزا دے۔ یہ انتہائی افسوسناک ہے، میں نے وہ تقریر سنی ہے امام کی، اس تقریر پہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے۔ اس وقت بہت سے اقدامات سعودی عرب میں ہو رہے ہیں اور مملکتوں میں بھی ہوتے ہیں، ان میں سے کسی سے مجھے اتفاق ہو سکتا ہے، کسی سے اختلاف ہو سکتا ہے۔ لوگوں کو آپ اس 21ویں صدی میں اس سے روکتے ہیں کہ وہ اس پر تنقید نہ کریں۔ نہیں، آپ کا کوئی اقدام، آپ کا کوئی فیصلہ اگر صحیح ہے تو وہ بربنائے استدلال صحیح ہونا چاہیے۔ اگر انہوں نے اس پر رد کیا تھا تو یہ تو آپ کو حق حاصل ہے کہ آپ نے انہیں کوئی منصب دیا ہوا ہے تو آپ اس منصب سے چاہیں تو ان کو الگ کر دیں، لیکن ان کو جیل میں ڈال دینا یہ کیسے جائز ہو سکتا ہے؟ ان کی بات کی بھی اسی طرح تردید ہونی چاہیے۔ یہ جو ہمارے ہاں تنقید کو گوارا نہیں کیا جاتا، نہ ہم اپنے اندر تنقید کو گوارا کرتے ہیں، نہ اپنے افکار پر تنقید کو گوارا کرتے ہیں، نہ مملکتوں میں تنقید کو گوارا کرتے ہیں، نہ سوسائٹی میں بحیثیت مجموعی تنقید کو گوارا کرتے ہیں، اسی چیز نے ہمیں زوال کے اس مقام پر پہنچا دیا ہے کہ اب نیچے دیکھ کر اندازہ ہوتا ہے کہ آگے کوئی پستی کی جگہ نہیں رہ گئی جہاں ہم اتریں گے۔ اگر آپ اپنے ملکوں کو اوپر اٹھانا چاہتے ہیں، علم و اخلاق میں بلند کرنا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے سب سے پہلی ضرورت یہی ہے کہ نقد و تبصرہ کے لیے اپنے اندر ظرف پیدا کریں، سنیں بات کو۔ یہ موقع ملنا چاہیے تھا ان کو کہ وہ اپنی بات کہتے، علمی طریقے سے اس کو پیش کرتے، اور اگر آپ کا موقف ان سے مختلف ہے تو آپ استدلال کے ساتھ ان کی بات کی تردید کریں۔ کوئی قیامت نہ آ جاتی، کسی معاشرے میں مختلف افکار ہو سکتے ہیں، یا آپ دیکھتے ہیں کہ مغربی ملکوں نے ہمارے سامنے یہ تجربہ کر کے دکھا دیا ہے کہ مختلف افکار ہیں، ان کو بیان کیا جاتا ہے، نقد و تبصرہ ہوتا ہے، بڑے پیمانے پر یہ سب ہو رہا ہوتا ہے، کوئی مملکت میں خرابی پیدا نہیں ہوتی۔ جب کوئی اقدام ہوگا یا کوئی خرابی پیدا ہو جائے گی عملی طور پر، یا کسی کی جان خطرے میں ڈال دی یا مال، اس وقت اقدام کیا جاتا ہے۔ تو یہ تجربے سے گزر چکی ہے بات، یعنی اب یہ کوئی افسانہ نہیں ہے کہ اگر ہم اس طرح کی آزادی گوارا کریں گے اور آزادی دے دیں گے تو کوئی بڑا طوفان آ جائے گا۔ ہاں، البتہ یہ ٹھیک ہے کہ وہ مملکتیں جو استبداد کی بنیاد پر قائم ہوتی ہیں اور جن میں جمہوری روایات نہیں ہیں، ان کا رویہ تاریخ سے بھی یہی معلوم ہوتا ہے، لیکن یہ کوئی قابل فخر چیز نہیں ہے۔ موجودہ زمانے میں اس رویے کو تبدیل کرنا چاہیے، آزادی کے ساتھ لوگوں کو جینے دیں۔ آپ جانتے ہیں کہ میں تو دور حاضر میں جو سیاسی اقدار پیدا ہوئے ہیں ان میں 4 چیزوں کو بنیادی مانتا ہوں، یعنی لوگوں کے بنیادی حقوق کے بارے میں کوئی مصالحت نہیں کی جا سکتی، وہ ہر حال میں قائم رہنے چاہیے، ان کو عزت ملنی چاہیے۔ وہ حقوق ان کو فطرت نے دیے ہیں، وہ ان کو خدا نے دیے ہیں، وہ خدا کے آخری پیغمبر نے بتائے ہیں، اور اپنے آخری خطبے میں ضمانت دی ہے کہ لوگوں کی جان، مال، آبرو کے خلاف کوئی اقدام نہیں کیا جا سکتا الا بالحق۔ آپ کو قانون میں بتانا پڑے گا
کہ اقدام کی وجہ کیا ہے اور آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں۔ ریاست کے بارے میں یہ سمجھ لینا چاہیے کہ اس کو ہر حال میں جمہوری اقدار پر اپنے نظم کو قائم کرنا چاہیے، قوموں کے حق کے خود ارادی کو ماننا چاہیے، قانون کی حکمرانی قائم کرنی چاہیے۔ قانون کی حکمرانی کا مطلب ہی یہ ہے کہ آپ پہلے پارلیمنٹ میں ارباب حل و عقد کی رائے کے مطابق قانون سازی کریں۔ یعنی اگر آپ مسلمان ہیں تو اللہ کی کتاب کو اور اللہ کے پیغمبر کی ہدایت کو بھی سامنے رکھیں اور قانون سازی کریں، قانون بنائیں، پھر بتائیں کہ کس چیز کے لیے آپ قانون بنا رہے ہیں۔ اور قانون کی بنیاد دو ہی چیزیں ہیں، یہ کہ کوئی حق تلفی کے لیے اٹھ کھڑا ہوا ہے تو ظاہر ہے اس کا ہاتھ پکڑا جائے گا، اور کوئی جان مال آبرو کے خلاف خطرہ بن رہا ہے تو اس کو روکا جائے گا۔ لیکن یہ کہ روکنے کے عمل میں آپ حدود سے تجاوز نہیں کر سکتے۔ اگر افکار ہیں تو افکار کی بنیاد پر تردید، اور اگر کوئی عملی اقدام ہے تو اس کے بعد یقیناً آپ کو حق ہے کہ آپ لوگوں کا راستہ روک دیں۔ سعودی عرب کے اندر امام کعبہ کو جو پابند سلاسل کیے گئے، اس حوالے سے آپ کی رائے سامنے آگے بڑھاتے ہیں سلسلے کو۔ ہم سے بتائیے گا، ہمارے ہاں پاکستان میں اس وقت ایک قانون زیر بحث ہے، ٹرانسجینڈر ایکٹ، اس ضمن میں کچھ بحثیں پیدا ہوئی ہیں، مختصر چاہوں گا اس پر بھی آپ کی رائے سامنے آ جائے۔ یہ بتائیے گا کہ کیا کسی مرد کو اگر محض یہ داخلی احساس ہے کہ وہ عورت ہے تو جنس کی تبدیلی کا حق ہوگا؟ اگر وہ جنس تبدیل کر لیتا ہے تو پھر اس کے بعد جو دینی شرعی فقہی احکامات ہیں، مثلا یہ کہ وراثت کا مسئلہ ہے، اس کو مردوں کی ملے گی، عورتوں کو ملے گی، عورت بنتا ہے تو کیا اس کے بعد اس پر ماں کی ذمہ داریاں عائد ہوں گی؟ تو جنس کی تبدیلی محض اپنے ایک رجحان کی وجہ سے کیا مسلمان معاشرے میں دینی فقہی شرعی لحاظ سے یہ کرنے کی اجازت ہوگی؟ میرے خیال میں اس میں دو الگ الگ پہلو ہیں۔ ایک یہ کہ کوئی آدمی یا کوئی عورت اپنے باطنی احساس کا اظہار کرتا ہے، کر لے۔ دنیا میں ہم جانتے ہیں کہ بہت سے نفسیاتی امراض ہیں جن میں آدمی کچھ سے کچھ اپنے آپ کو سمجھنے لگ جاتا ہے۔ اگر اس میں کوئی طبی پہلو سے اس کی مدد کی جا سکتی ہے ضرور کرنی چاہیے، وہ بھی اگر اطباء کی طرف اور خاص طور پر نفسیاتی علاج کرنے والوں کی طرف رجوع کرتا ہے وہ بھی کریں۔ اس احساس کے نتیجے میں کچھ جسمانی تبدیلیاں متعین ہو جاتی ہیں، ان جسمانی تبدیلیوں میں اگر طب اس کی کوئی مدد کرنا چاہتی ہے تو اس پر بھی کوئی اعتراض نہیں، لیکن محض اپنے اس احساس کی بنیاد پر وہ اگر یہ چاہے کہ قانون اگر وہ مرد ہے تو اس کو عورت مان لے اور عورت ہے تو مرد مان لے، یہ ممکن نہیں۔ قانون کی بنیاد ہمیشہ جو آپ کا مشاہدہ ہے، جو آپ کا ظاہر ہے، اس پر رکھی جاتی ہے۔ باطنی احساس کے ساتھ اگر آپ نے قانون کو تبدیل کرنے کی صحیح کی تو پھر تو یہ سلسلہ کہیں نہیں رکے گا۔ اس لیے قانون سازی کی حد تک تو مرد وہی ہے جو ہمارے مشاہدے کے لحاظ سے اور اپنی جسمانی علامات کے لحاظ سے مرد ہے، اور عورت وہی ہے جو ہمارے مشاہدے کے لحاظ سے اور اپنی جسمانی علامات کے لحاظ سے عورت ہے۔ دعویٰ کرنے کو آدمی پیغمبری کے دعوے کرتے رہے، خدائی کے دعوے کرتے رہے ہیں، اور ہمارے ہاں تو اور بھی زیادہ خطرناک صورتحال پیدا ہو سکتی ہے۔ میں آپ کو بتاتا ہوں، اپنی پچھلی پبلک لائف میں نے ایسے کئی لوگوں سے ملاقات کی ہے جو کہتے تھے کہ ہم تو لاہور کے کتب مقرر کیے گئے ہیں، یا ہم فلاں علاقے کے ابدال مقرر ہیں۔ تو آپ جانتے ہیں اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نظم ان کے سپرد کر دیا ہے۔ تو وہ اگر یہ کہیں کہ اس ملک کے آئین میں تو لکھا ہوا ہے کہ حاکمیت اللہ تعالیٰ کی ہے، حاکمیت کے نمائندے ہم ہیں، لہٰذا صدر مملکت کو ہمارے احکام کی پیروی کرنی چاہیے، تو ان کے اس باطنی احساس یا بیان کے بارے میں آپ قانون سازی کریں گے؟ وہ قانون سازی کی یہ بنیاد نہیں ہے۔ اس طرح کا کوئی اگر مسودہ پیش کیا گیا ہے تو بالکل غلط ہے، اس کو تبدیل ہونا چاہیے۔ دنیا میں جو علامتیں ہمارے مشاہدے میں آتی ہیں جن کی بنیاد پر یہ الگ الگ صنفیں قائم کی گئی ہیں، انہی کا اعتبار کیا جائے گا۔ اس سے ہٹ کر اگر کسی آدمی کے کوئی باطنی احساسات ہیں یا اس طرح کی چیز ہے یا عورت کے ہیں تو وہ طب کا مسئلہ ہے، اس کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ اور اگر اس سے ماورا کوئی شخص اپنے احساسات میں جینا چاہتا ہے تو اپنی شخصی زندگی میں جیتا رہے، لیکن جب وہ باہر آ کے اس طرح کا کوئی مطالبہ قانون سے یا معاشرے سے کرے گا تو معاشرہ اور قانون ہرگز اس کے پابند نہیں ہیں، اور نہ ہونے چاہیے کہ وہ اس کے باطنی احساسات کی بنیاد پر اس کے حقوق طے کرنا شروع کر دیں۔ اچھا صاحب، یہ نقطہ آپ نے واضح فرمایا، یہ تو ہو گیا مردوں اور عورتوں کے بارے میں جن کا ظاہر بالکل علامات واضح ہیں۔ وہ ایک طبقہ جس کو ٹرانسجینڈر کہا جاتا ہے، جہاں پر علامات ظاہری طور پہ بھی مشتبہ ہوتی ہیں، دونوں جانب سے ہوتی ہیں، تو پھر وہاں کیا معاملہ ہوگا؟ وہاں پہلے سے ہمارے ہاں بہت سی قانون سازی موجود ہے، وہاں مشتبہ علامات ہوتی ہیں تو ان میں قاعدے ضابطے طے کیے جاتے ہیں اور وہ علم کی روشنی میں طے کیے جاتے ہیں۔ چنانچہ ایسا نہیں ہوتا کہ بالکل ہی اشتباہ ہو جائے، یعنی چند
صورتوں کے سوا، ورنہ عام طور پر رجحان غالب کو دیکھ کر اس کے لحاظ سے احکام جاری کر دیے جاتے ہیں۔ ٹھیک، اور اگر ان میں سے کوئی مثلا آگے نکاح کرنا چاہے یا اس طرح کی چیز کرنی چاہے تو جو اس میں اصل آپ بیان کرتے ہیں کہ جی پاکیزگی عفت کا تعلق ہے، وہ اس طریقے سے اگر وہاں منعقد ہو سکتا ہے تب وہ معاملہ آگے بڑھے گا، ورنہ یہ ظاہر ہے اس میں بھی جو جسمانی علامتیں ہیں، جو تعلق پیدا کرنے کے فطری ذرائع ہیں، اگر وہ میسر ہیں تو ظاہر ہے کہ نکاح بھی ہوگا، اولاد بھی پیدا ہوگی، کوئی اس پہ معنی نہیں ہے۔ لیکن اگر وہ موجود نہیں ہیں تو محض خیالات کی بنیاد پر آپ نکاح کے ادارے کو کیسے لوگوں کے تصورات کی سپرد کر سکتے ہیں؟ نکاح کا ادارہ اللہ تعالیٰ کا قائم کردہ ادارہ ہے، اس کے ساتھ کوئی تماشا نہیں کیا جا سکتا، یہ بچے کے لیے قائم کیا گیا ہے اور اس کی ضرورت بھی یہی ہے۔ اگر کوئی نکاح کے قابل نہیں ہے کسی وجہ سے، تو جس طرح دنیا میں دوسری چیزیں ہوتی ہیں ان میں پھر وہ آدمی اس طرف قدم نہیں رکھتا، تو یہ اجازت نہیں دی جا سکتی جب تک مرد نہیں ہے اور عورت نہیں ہے، نکاح کا رشتہ قائم نہیں کیا جا سکتا۔ غام صاحب، پاکستان کے سینٹ میں موجود کیے گئے ایک قانون کے حوالے سے غام صاحب نے جو ضمنی آراء پیش کی جاتی ہیں، استفادہ کیا ہم نے، وقت ہمارا یہاں پہ ختم ہوتا ہے، انشاءاللہ دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے، اب تک آپ کا بہت شکریہ۔